الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عرض کی گئی یا امیر المؤمنین ہمیں بھی بتایا جائے وہ وظیفہ کون سا ہے، تو آپ فرمانے لگے میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا، کوئی تمنا، کوئی دعا رکھتا ہوں تو دعا کے شروع میں بھی حضور پہ درود پڑھتا ہوں، دعا کے آخر میں بھی حضور پہ درود پڑھتا ہوں۔ تو کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جو اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا، فرماتے تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اول آخر درود کو قبول فرما دے، درمیان عمر کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، نبی مکرم، شفیع معظم، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دنائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہزار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے چن لیے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے اور قابل عمل پر اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ ایک ہی وہ ذات ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اس کے آگے جھکے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں سے اس آیت کریمہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا، اپنی الوہیت کا، اپنی معبودیت کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد جو متصل ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی شان کیا ہے، میرے اور آپ کے رچپالا کا علیہ السلام نے عملاً لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضور تشریف فرمائیں، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، اور گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ اگر گوشت کے ٹکڑے کو زمین پہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھون دیا جاتا، اس قدر گرمی، اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروایا۔ تو یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو، تو نے تو اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کی۔ ماں جب مسکراتی ہے کیسے لگتا ہے کہ ماں کے لہجے سے جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں روشنیوں کا جہاں آباد کر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نوجوان حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور پوچھ لیتے ہیں کہ احی والداکا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ میرے والدین حیات ہیں۔ حضور فرمایا قال ففیہما فجاہد، حضور فرمایا واپس پلٹ جا، ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ یعنی ماں باپ تڑپ رہے ہوں، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے،
اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دے رہے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، اپنے لیڈر کے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہ ہو۔ اگر دیگر بہن بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر یہ گمان کرنا کہ میرے پیر سے، لیڈر سے یا دوستوں سے کچھ ملے گا، تو جناب کسی سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ ایک بڑھیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر ان کے پاس گئے اور اپنے کندھوں سے وہ چادر اتاری جس کو میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والی چادر پہ اس بڑھیا کو بٹھایا اور میری ماں کہہ کر پکارا اور گھنٹوں کان لگا کر ان کی باتیں سنی۔ جب وہ خوش قسمت خاتون خود اٹھ کر چلی گئی تو کسی نے راوی سے پوچھا کہ یہ خوش قسمت خاتون کون تھی کہ جس کے لیے حضور نے اپنی چادر بچھا دی؟ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب دیکھا اس راوی نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس کے لیے حضور نے اپنی چادر بچھا دی۔ یعنی سگی ماں تو سگی ماں، حضور علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں کا ادب کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا ستم ہے کہ 60-70 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اپنے نوجوان بیٹے کی منتیں کرتا ہے کہ بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹا تو نے دکان پہ کچھ ٹائم دینا ہے۔ اب بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے کہ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ حاضری ضرور دینی۔ اب یہ دین کس نے سکھایا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے۔ اللہ اس کے رسول کا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عمل کو کون بھول سکتا ہے؟ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن شرف صحابیت نہ پا سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جاگتی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہو، حضور کی محفل اس کو نصیب ہوئی ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک دن ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ماں اگر تو مجھے اجازت دے تو میں مدینے کے سرزمین پہ جا کے اپنے محبوب سے ملنا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن انہی قدموں پہ واپس پلٹ آنا۔ اب حضرت اویس کرنی یمن سے جو ہے چلتے ہیں اور شوق و رفتگی کے عالم میں عشق میں تڑپتے ہوئے جب مدینے کے سرزمین پر پہنچتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کہاں ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ وہ تو سفر پر گئے ہیں، اور آپ پھر انہی قدموں پہ واپس پلٹ آتے ہیں۔ آپ نے انتظار بھی نہیں کیا کیونکہ ماں کا حکم تھا کہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ آنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور میرے حالات سے ناواقف ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، اگر یمن میں بیٹھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جو ہے فراق میں، حضور کے عشق میں تڑپتے ہیں تو مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبا کے بٹن کھولے اور لمبی لمبی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھری۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضور فرمایا مجھے یمن سے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بیٹھا یمن میں ہے، خوشبو آپ کو مدینے میں آ رہی ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ حضور فرمایا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بیٹھا یمن میں ہے، حضرت جو ہے صہیب روم سے آ گئے، حضرت سلمان فارس سے آ گئے، وہ یمن سے نہیں آ سکتے؟ حضور فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو میرے پاس آنے سے روکے ہوئے۔ اب اگلے جملے جو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کوئی جائے نہ میرے اویس کے پاس،
کوئی جائے نا میرے اویس کے پاس اور اسے کہنا کہ تمہیں امام الانبیاء سلام کہتے ہیں اور میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے پتہ چلا جو ماں باپ کا خدمتگار ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جن کو امام الانبیاء فرمائیں کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ المختصر کے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے جو ہے یمن پہنچے۔ جب ملاقات ہوئی تو جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات اور چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی تو حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جن کی یاد میں اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے بات کا رخ پلٹتے ہوئے کہا کہ یار تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا ہے، تم لوگوں نے تو دیکھا ہے۔ تو کہا پھر مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو حضرت ویس کرنی ہی بول پڑے، کہنے لگے میں بتاتا ہوں، کوئی دور سے دیکھتا تو ملے ہوئے نظر آتے، کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو جدا جدا نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ وہ جہاں بھی تھے حضور کے عشق میں تھے، حضور کی نظر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے، ماں میں تیرے حقوق پورے کروں یا اپنے رب کے حقوق پورے کروں؟ میں اپنے رب کا قرب پانا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے حقوق معاف کر دے۔ یعنی پنجابی میں یہ کہیں کہ کہا کہ ماں مجھے تو اپنا دودھ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ نے گھر چھوڑا اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، اور جنگلوں کی طرف رخ کیا۔ 12 سال گزر گئے جو ہے عبادت ریاضت میں۔ 12 سال کے بعد اپنے علاقے بستام کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اے بایزید 12 سال ہو گئے ماں کی زیارت بھی نہیں کی، آج ماں کا حال ہی پوچھ لے۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، دروازے پر آتے ہیں، دستک دینے لگتے ہیں کہ ضمیر سے آواز آتی ہے کہ ماں کو جو ہے 12 سال ہو گئے، ماں کو سکھ تو دیا نہیں، ابھی ماں آرام کر رہی ہوگی تو ماں کو جو ہے دکھ کیوں دینا۔ یہ سوچ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے ساتھ، پوری رات کھڑے رہے، تہجد کا وقت ہوا، گھر سے پانی کے بہنے کی آواز آئی تو سمجھ گئے کہ ماں اٹھ گئی ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو آگے سے آواز یہ نہیں آئی کون؟ 12 سال کے بعد بیٹا دستک دے رہا ہے۔ ماں تو دستک سے بھی پہچان لیتی میرے کس بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بیٹا ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ اب جب دروازہ کھولا تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھی، بال بکھرے ہوئے ہیں اور پیوند نما جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو دیکھا تو آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ میرے مالک، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا تیرا قرب تلاش کرنے کے لیے، ابھی تک تو نے میرے بیٹے کو اپنا قرب ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی محنت عبادت اور ریاضت سے مجھے اللہ کا قرب نہ ملا، میری ماں کے ان لفظوں کی برکت سے مجھے اللہ کا قرب ملے گی۔ اور میں نے کہا 12 سال میں جس رب کو تلاش کرتا رہا وہ تو رب میری ماں کے پاس تھا۔ تو جناب والا ماں باپ کی بڑی عظمت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب ایک بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کی شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا کہ بیٹا تمہاری شکایت تمہارا باپ کر رہا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو چیزوں کی جو ہے پتہ نہیں ہے اور چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور جلال میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تاریخ سا جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو، انت و مالک لی ابیکا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ آج میں اور آپ جو ہیں، میں جو ہے آج لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ کچھ پیسے 500 روپے ماں باپ کی ایز اے خدمت ان کو خرچہ دیتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے تو 500 روپے دیا تھا، یعنی ان سے حساب لے رہے ہیں کہ اتنے کی تو ہمیں وہ بچپن میں چیزیں لا کے دیتے تھے، اگلے دن ہم توڑ دیتے تھے کہ ابو یہ ٹوٹ گیا کھلونا، تو باپ نے کبھی غصے سے تھپڑ نہیں مارا، باپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، کل میں اور لا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب والا میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بدبخت نے اپنی بوڑھی ماں کی بیماری سے تنگ آ کر، اس کی کھانسی سے تنگ آ کر
کہ میرے بچوں کی میری بیوی کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اپنی ماں کو اولڈ پیپل ہوم جو ہوتے ہیں وہاں پہ چھوڑ آئے، اور کہا کہ میری ماں کی جب آخری سانسیں ہوں نا تو مجھے کال کر دینا، میں نے اپنی ماں کو اپنے آبائی گاؤں میں دفن کرنا ہے، اپنے گاؤں میں دفن کرنا ہے۔ وہ بدبخت بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ ماں کو چھوڑ آیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ماں کی جب آخری لمحات تھے، انتظامیہ نے کال کی کہ تیری ماں کے آخری لمحات ہیں اور اپنی ماں کو لے جاؤ۔ اب وہ آتا ہے، بیٹا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ماں تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تم سے کیا خواہش کرنی، لیکن اگر اللہ تجھے توفیق دے تو یہاں پر بہت سی بدبخت اولاد کے ماں باپ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یہاں پر چھوڑ گئے ہیں ان سے تنگ آ کر، تو یہاں کے کچھ پنکھے خراب ہیں، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہاں کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اور اگر تمہیں اللہ توفیق دے، اگر تم مناسب سمجھے تو یہاں کے کچھ پنکھے ٹھیک کروا دے کہ جب گرمی پڑتی ہے تو یہاں کے ماں باپ تڑپتے ہیں۔ اب بیٹے نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا کہ امی جان اب میں پنکھے ٹھیک کروا بھی دوں تو تمہیں کیا فائدہ، یعنی تو دنیا سے جانے والی ہے۔ اب ماں نے آگے سے کیا جواب دیا، ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے تیرے لیے چاہیے، یہ مکافات عمل ہے بیٹا، آج تو نے مجھے یہاں پہ چھوڑا ہے، کل تمہاری اولاد میں یہاں پر چھوڑ کے جائے گی اور تجھے جو ہے گرمی تڑپائے گی تو مجھے قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ باپ کا مقام ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے، میں نے 60 حج کیے ہیں، اور ایک حج کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں کا اتنا رش، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ لاکھوں لوگ آئے ہیں، سب کا حج قبول ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور خواب مجھے آئی اور اس میں مجھے بتایا گیا کہ مالک تمام لوگوں کا حج قبول ہے، صرف ایک محمد بن ہارون بلخی ہے کہ جس کا حج قبول نہیں۔ آپ اٹھے اور بڑا تعجب ہوا کہ وہ کون ہے، تو لوگوں سے پوچھا، تو ابھی بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ گروہ بنے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، تو آپ نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ خراسان کے بلخ کے لوگ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ گروہ ملا اور پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے، محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو بتایا کہ جناب وہ ہمارے ساتھ ہی آئیں لیکن وہ تو بڑے نیک ہیں، وہ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو بتا رہے ہیں اور مجھے جو خواب میں بتایا گیا ہے یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ کہا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف اس کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ المختصر حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور وہ نفل پڑھ رہا تھا، جیسے اس نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوا تو میں نے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا کہ تم محمد بن ہارون بلخی ہو؟ کہنے لگا جی حضرت میں ہوں، آپ مالک بن دینار ہیں، آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا تعجب میرا کہ اس کی بصیرت اتنی ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا نہیں جو مقصد ہے آپ کا وہ بتائیں، آپ کیسے آئے؟ کہا نہیں ملنے آیا ہوں۔ کہا آپ اسی لیے آئے ہیں نا، مجھے بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اسی لیے آیا ہوں۔ کہا حضرت آپ مجھ سے نہ پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ بے پروائی ویکھ او سجن دی، جدے اگے کسی دی بیش نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسی نو وہ گھر آ ملدا ہی کوئی کعبیوں خالی آوے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اصرار کیا تو اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مال و دولت سے نوازا، زمینیں گھوڑے جو ہے جائیداد میرے پاس تھی، لیکن میں عیاشی میں مبتلا ہو گیا، عیاشی میں فضول خرچی میں مبتلا ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور میں گھر آیا، میری ماں تندور پہ جو ہے روٹیاں لگا رہی ہے اور میں شراب کے نشے میں ہوں۔ میں نے ماں کو کہا کہ مجھے کھانا دو۔ ماں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے تو لوگوں کا ہی حیا کر لو۔ تو کہا مجھے غصہ آ گیا اور میری اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا اور وہ جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ کہا اس کے بعد مجھے نہیں پتہ، لوگوں نے مجھے جو ہے کمرے میں بند کر دیا۔ تو جب میری آنکھ کھلی کہ میری جو ہے بیوی وہ کپڑے سمیٹ رہی ہے، بچوں کو ساتھ لیا، میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟
کہا کہ میں ایک ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا ماں کو کیا ہوا؟ کہا ماں کو تو نے قتل کر دیا۔ کہا پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میری ماں کدھر ہے؟ اس کی میت کدھر ہے؟ کہا کہ اس کے آخری الفاظ تھے کہ اس بدبخت بیٹے کو میری میت کے قریب بھی مت آنے دینا، اور اس کو جنازے کے قریب بھی مت آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میری بیوی بھی چلی گئی، اور حضرت جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے سارا مال جو ہے، ایسی دل پہ چوٹ لگی، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب بھی حج کا موقع آتا ہے، میرا 24واں حج ہے۔ اس نے کہا میرا 24واں حج ہے، اور جب بھی میں جو ہے آخری لمحات میں ہوتا ہوں، حج کے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہوں، تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ چلا جا یہاں سے، تیرا حج قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو حضرت مالک بن دینار میں اس کو تھپڑ مارا، اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے کرم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا مالک یہ تو کیا کر کے آ گیا ہے؟ میرے اور آپ کے لچپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یہ تو کیا کر کے آ گیا؟ یا رسول اللہ اس کا یہی حل تھا، اور وہ کیسے بخشا جا سکتا ہے جس نے اپنی ماں کو قتل کیا، ماں کو جلایا ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے لچپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تجھے پتہ نہیں بروز محشر جب اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں عدالت الہی میں مقدمہ دائر کرے گی اپنے بیٹے کے خلاف کہ مالک اس سے پوچھ میرا قصور کیا تھا، اس نے مجھے کیوں جلایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے بیٹے کو، اور اس کو آگ میں پھینک دو۔ جب اس کو لے جا رہے ہوں گے وہ آوازیں دے گا کہ ماں مجھے جلا دیں گے، مجھے جلا دیں گے، ماں مجھے بچا لے، لیکن ماں نہیں دیکھے گی۔ آخر کار جب وہ قریب پہنچائیں گے جہنم کے گڑھے کے، ماں بول پڑے گی کہ مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو تجھے جلایا تھا، تو کیسے معاف کر رہی ہے؟ مالک تو میرے بیٹے کو معاف کر دے، میں نے بھی معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی سفارش قبول فرمائے گا اور اس بیٹے کو معاف فرما دے۔ جناب والا ماں باپ کا مقام اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں ایسے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حضور عرض کی یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، جب زندہ تھی میں نے ان کی خدمت کیا، وہ چلی گئی ہے، اب بھی اس کا حق ہے مجھ پہ؟ تو حضور فرمایا اب بھی حق ہے کہ تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ علماء نے 4 چیزیں لکھی ہیں کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ محبت کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے صلاۃ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، استغفار ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور ماں چلی گئی ہے تو ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، باپ چلا گیا تو باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کوئی وعدہ کر گئے یا وہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرتے تھے یا کسی سے وعدہ کوئی مدرسے یا مسجد کے کام کے حوالے سے کر گئے ہیں تو اس کام کو لے کے چلنا، اس صدقہ جاری کو جاری رکھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ دعائے مغفرت کرنا جب وہ دنیا سے چلے جائیں۔ اختتام کی طرف آتے ہیں، محبتوں کی کہانی سنیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، میرے دامن میں اسلام، میرے دامن میں ایمان، لیکن اتفاق سے میری ماں کافرہ، میری ماں کافرہ۔ حضرت ویسے کرنی باپ موجود نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ایک خونی رشتہ وہ ماں کا ہے۔ حضور سے جو بھی کچھ سنتے ہیں اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور ماں کو سناتے ہیں کہ حضور نے آج یہ کہا ہے، اور ماں جو ہے کبھی جو ہے حضور کی شان میں نازیبا الفاظ بول دیتی ہے، نازیبا الفاظ بول دیتی ہے۔ اور جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی بولتے تھے حضور کی بات سناتے تھے، ہر وقت رواں کردہ میں گلاں حضور دیاں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی بولتے حضور کی بات سناتے۔ تو جب حضور سے کچھ سنا جا کے ماں کو سنایا تو ماں نے حضور کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ بول دیے تو آپ برداشت نہ کر سکے۔ کہا ماں تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شان اپنی جگہ، لیکن حضور کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں۔ حضور کے مقابلے میں یہ وہ محبت تھی نا کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مجھ محمد سے پیار نہیں کر لو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ارادہ کر لیا کہ ماں کو چھوڑ دوں گا۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دل جو ہے درد سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور جا رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا
کیوں نہ اس آقا کی بارگاہ میں جایا جائے جو تمام دکھوں کا مداوع کرنے والے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ بھی جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دلوں کے حال جاننے والے نبی، میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو حضور نے اس کی دل کی کیفیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کیفیت جان لی۔ حضور دلوں کا حال کیسے جانتے ہیں، یہیں سے بات شروع کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اس شاکان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے جہاں پر جگہ ملی میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ اور اصول محفل بھی یہی ہے، ادب بھی یہی ہے کہ جہاں پر جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا گیا، اور اس پر وعیدات بھی ہیں۔ لیکن اگر صدر محفل جس شخص کو چاہے وہ بلا سکتا ہے، کسی شخص کو بھی کہاں سے اٹھا کے کہیں پر بھی وہ بٹھا سکتا ہے، لیکن جس محفل میں خود حضور موجود ہوں وہاں پہ صدر تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضور کی نظر رحمت پڑی، حضرت وابصہ فرماتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا، حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اٹھو اور تھوڑا نیڑے آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور تھوڑا سا قریب چلا گیا۔ حضور نے پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں اور قریب چلا گیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا ادنو یا وابصہ، اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا نیڑے ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ ڈٹھے ورک کو قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا وابصہ تم مجھ سے کچھ پوچھنے آئے ہو، دل کی کیفیت پہ بات ہو رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھنے آیا ہوں۔ حضور فرمایا تم پوچھو گے کیا پوچھنے آئے ہو یا میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آئے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو کمال ہو جائے۔ حضور فرمایا تم پوچھنے آئے ہو کہ خیر کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہی میرا سوال ہے۔ حضور فرمایا یہ جواب تمہیں تمہارے اندر سے مل جائے یا رسول اللہ پھر تو کمال ہو جائے، لیکن اگر مجھے جواب آتا تو پھر آپ کی بارگاہ میں سوال نہ بنتا۔ حضور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک 3 انگلیوں کا، یہ تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے جو ہے استاذوں کے استاد گزرے ہیں وہ کہتے تھے، وہ اس کو بھی گستاخی سمجھتے تھے کہ ہم کہاں اور حضور کا ہاتھ کدھر۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک 3 انگلیوں کا حلقہ بنا کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پر فَضَرَبَ عَلَىٰ صَدْرِهِ اسْتَفْتِحْ مِنْ قَلْبِكَ، فرمایا کہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا، اس سے پوچھ لے خیر کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں۔ کہ انسان کا جو دل ہے، انسان جب بھی جو ہے برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ایک دفعہ ضمیر سے آواز ضرور آتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، ایک دفعہ وہ ضمیر ضرور بتاتا ہے کہ یہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے نہیں جا رہا، فجر کی اذان تو نے سنی ہے لیکن تو نے بستر نہیں چھوڑا، ایک دفعہ ضمیر سے آواز ضرور آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑتی ہے، تو جب انسان درد کا بھرا ہو تو کوئی پوچھ لینا کہ خیر ہے یار کیا حال ہے، تو وہ رو پڑتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دلائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے بھی اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ بلند کیے اور حضور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی اپنے گھر کی طرف۔ تو کسی نے رستے میں دیکھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، آج سے پہلے اتنی جلدی میں تمہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ آج تو میں نے دیکھنا ہے کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں جب میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ دستک دی تو آگے سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ تو سمجھ گئے کہ اس میں محمد کی بولی بولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کہ ماں کنڈی کھول رہی ہے اور لب پر کلمہ شہادت ہے، ماں نے غسل کیا ہوا ہے اور قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت کرنا،
ان کے لیے، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو اپنے معاشی حالات سے تنگ ہے، حضور فرمائے جو روزانہ بلا ناغہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ حیات ہیں یا وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے فرمایا کہ حضور فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کی ہے، میرے ساتھ محبت کی۔ اللہ اکبر، یہ حکم ہے۔ ایک امیر ترین شخص اپنے جب گھر داخل ہوا نا بنگلے میں، بیٹے کو دیکھا کہ وہ ڈرائنگ بنا رہا ہے، تصویر نقشہ بنا رہا ہے۔ بیٹا یہ کیا بنا رہے ہو؟ یہ پوری جو ہے تقریر کا نچوڑ ہے، اگر بات دل میں اتر جائے غور کریے گا۔ بیٹے نے کہا بابا جان یہ بڑا کمرہ جو میں نے فیوچر میں گھر بنانا ہے، یہ بڑا کمرہ امی جان کا، یہ بڑا کمرہ بھائی کا، یہ بڑا کمرہ آپی کا، بیٹا میرا کمرہ کدھر ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان یہ پیچھے جو سرونٹ جو نوکر والا کمرہ ہے یہ آپ کا کمرہ ہے۔ بیٹا یہ تم سب کے بڑے بڑے کمرے، تو یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بیٹے نے جو جواب دیا، بیٹے نے کہا بابا جان آپ نے دادا ابو کو بھی تو نوکر والا کمرہ دیا ہوا ہے، دادا ابو کو بھی تو نوکر والا کمرہ دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ اٹھا، اپنے والد کو وہاں سے لایا اور بڑے کمرے میں بٹھایا، اس کے آگے جو ہے پھل رکھ دیے۔ جب بیٹے نے یہ دیکھا تو بیٹے نے وہ نقشہ پھاڑ دیا، کہا بابا جان اب میں نیا نقشہ تیار کروں گا اور سب سے بڑا کمرہ آپ کا کمرہ ہوگا۔ تو یہ مکافاتی عمل ہے، یہ مکافاتی عمل ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک حدیث جو ہے پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا بروز معاشر دے گا یا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن ایک ایسا گناہ ہے کہ بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کی سزا اس کو دنیا میں مل نہیں جاتی، اور وہ کیا ہے کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ہے اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس کو سزا نہیں مل جائے، اور جس نے ماں باپ کو جو ہے اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کا خیال رکھا ہے، تو اس کو بھی دنیا میں اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ستارہ جو ہے اوج ثریہ تک پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں مرنا نصیب ہو جائے، جب ہماری موت آئے تو مدینے والا قریب ہو جائے۔ وما علیہ